الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل ذاته بذاته وتنزه عن مجالسة المخلوقات وجل عن ملامة كيفياته وخطابه في كتابه والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ونبينا أبي القاسم وآل الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صلوات حضرات محترم، سورہ احزاب کی اس آیہ مبارکہ میں میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ مومنوں میں سے کچھ ایسے مرد ہیں، مومنوں میں سے کچھ ایسے مرد ہیں جو اللہ سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ اپنی موت کے آغوش میں چلا جاتا ہے اور بعض اپنی موت کا انتظار کرتے ہیں، لیکن ان میں تبدیلی ذرہ برابر واقع نہیں ہوئی۔ اس آیت میں خداوند عالم نے تعریف و توصیف کی ہے اس گروہ مردم کی جو مومنین میں سے ہے اور وہ اللہ سے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے کہ قرآن کی زبان میں یہ اعتراف کر کے کہ یہ گروہ مومنین میں سے ہے، ساتھ ہی پتہ چلتا ہے کہ مومنین میں سے صرف ایک گروہ ہے جو اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ گویا مومنین سب کے سب اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتے، یعنی ہیں تو مومن لیکن ابھی ایمان اپنے کمال کے اس مرحلے پر نہیں پہنچا جہاں پر وہ ایمان یقینی یا علم یقینی کی حد میں داخل ہو چکے ہو، ہے مومن، لیکن جب ایسا موقع آتا ہے جہاں زندگی دینا پڑتی ہے، جہاں موت کا استقبال کرنا پڑتا ہے، اس وقت سب کے سب مومنین اس وعدے پر پورے نہیں اترتے۔ ہمارے سامنے زمانے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگیں ہیں، ان جنگوں میں جو شریک ہوئے تھے سب مومنین تھے۔ جنگ بدر ہو یا احد ہو، خیبر ہو یا خندق ہو، اگر مومن نہ ہوتے تو وہاں آتے ہی نہیں۔ صلوات پڑھیے گا۔ ان کے گھر سے نکل کر آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ایمان نے ان کو نکالا تھا کہ چلو رسول اللہ کی اطاعت کرو، لیکن
جب موت سامنے کھڑی نظر آتی ہے تو اس وقت بڑے بڑے پاؤں میں لرزش محسوس کرتے ہیں. لیکن ان مومنین میں ایک گروہ ہے پورا کا پورا, ایک تو نہیں, ایک گروہ جنہوں نے اس وعدے کو جو اللہ تعالیٰ سے کیا گیا تھا پورا کر دیا. ان میں سے ایک حصہ موت کے آغوش میں چلا جاتا اور دوسرا حصہ انتظار کرتا. لیکن یہ موت کی گھڑیاں ان کے قدموں میں لغزش پیدا نہیں کر سکتی. جب میں تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتا ہوں تو بڑے بڑے مواقع جہاد مجھے ملتے ہیں اور مجھے پتا چلتا ہے کہ مومنین نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. لیکن پوری تاریخ میں, یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کوئی مرحلہ ایسا نہیں ملتا کہ مومنین کا ایک گروہ خاک پر پڑا ہو, اپنے خون میں آلودہ, اور دوسرا گروہ اسے دیکھ رہا ہو اور اس کے باوجود کہہ رہا ہو کہ اے موت تو کہاں ہے, ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں. دنیا کی ساری طاقتیں ان مومنین کو اپنے قدموں سے ہلانے کی کوشش کرتی ہیں لیکن وہ ہلتے نہیں. تمام لالچ, تمام خواہشیں, تمام زور, تمام پابندیاں ان کے عزم میں کسی قسم کا رخنا نہیں ڈالتی. اس آیت کا میثاق اگر ڈھونڈے کہ کون ہے تو مشکل سے ملتا ہے. جنگ بدر ہو یا احد, خیبر ہو یا خندق, ان سب جنگوں پر نگاہ ڈالے. ٹھیک ہے کچھ مومنین شہید ہو گئے, کچھ مومنین شہید نہیں ہوئے, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ مومنین کا ایک گروہ ختم ہو چکا تھا ان کے سامنے اور دوسرا گروہ انتظار کر رہا تھا اپنی موت کا. یعنی موت اتنی یقینی تھی کہ اس سے مفر ممکن نہیں تھا. ایک گروہ اپنی گردنیں کٹوائے زمین پر پڑا تھا اور دوسرا گروہ انہیں دیکھ رہا تھا. اس کے باوجود موت ان کو خوف زدہ نہیں کر سکی. ہمیں تو یہ پتا چلتا ہے کہ جنگ احد میں مسلمانوں پر خوف کی وہ کیفیت طاری ہوئی تھی کہ بڑے بڑے دل والے ارباب ایمان میدان چھوڑ چکے تھے. اور جنگ خندق کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے سورہ احزاب میں کہ جب کفار قریش کی طرف سے عمرو بن عبدود نے للکارا ہے, مسلمانوں کہاں ہو, کون ہے جو مجھے جہنم میں بھیجے اور کون ہے جو جنت میں جانا چاہے, آؤ. تو مسلمان خاموشی سے بیٹھ گئے. قرآن کے الفاظ میں ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے تھے. عمرو بن عبدود نے طنز کی کہ کیا تمہیں خدا اور رسول کے قول پر یقین نہیں, آؤ مجھے جہنم میں بھیجو. لیکن مسلمان اٹھتے نہیں تھے. تیسری مرتبہ جب اس نے للکارا تو اس وقت جناب امیر نے, پہلے بھی 2 مرتبہ اٹھے تھے, رسول نے کہا بیٹھ جاؤ. تیسری مرتبہ جو للکارا تو جناب امیر پھر اٹھے. تو اس وقت رسول اللہ نے کہا یا علی جانتے ہو یہ کون ہے؟ سوال جناب امیر سے تھا. بس یہ سوال سنا تو ارد گرد جو مسلمان بیٹھے تھے انہوں نے بولنا شروع کر دیا, یا رسول اللہ یہ امر ہے, اس نے ایک موقع پر 1000 ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا تھا اکیلے نے اور اونٹنے کا بچہ لے لیا تھا بطور ڈھال کے, اس کا مقابلہ کون کر سکتا؟ لیکن جناب امیر نے کوئی جواب نہیں دیا اور رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ میں جاؤں گا, اگر وہ امر ہے تو ہوا کرے, میں بھی تو علی ہوں. گئے
اور عمر سے مقابلہ کیا. عمر نے کہا اے بھتیجے، ابو طالب کو جانتا تھا یہ، اے بھتیجے میں نہیں چاہتا کہ تیرے خون سے میری تلوار رنگین ہو، لیکن علی نے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ میری تلوار تیرے خون میں ڈوب جائے. لڑائی ہوئی اور عمر کو جناب امیر نے قتل کر دیا. طویل جنگ ہے، ہم اکثر اس پر ناز کرتے ہیں، مجھے جنگ بیان نہیں کرنا. اس لڑائی میں بھی مجھے نظر نہیں آتا کہ مسلمانوں میں سے کچھ مسلمانوں کی لاشوں کے ٹکڑے پڑے ہوں ادھر ادھر، اور کچھ مسلمان انتظار کر رہے ہوں کہ ہماری لاشیں بھی کٹے اور ان کے پاؤں میں لغزش نہ آئی ہو. موت کا منظر دیکھ کر بڑے بڑے جگرے والے انسان پانی ہو جاتے ہیں. مشکل منظر ہے، لیکن یہ آیت کہتی ہے کہ ہے ایک موقع جب مومنین میں سے کچھ نفوس ایسے ہوں گے کہ کچھ کی لاشیں تڑپ رہی ہوں گی خون میں اور کچھ ان کو دیکھ رہے ہوں، لیکن یہ منظر ان کے دلوں میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا. یہ مومنین ایسے ہیں چیدہ چیدہ منتخب کہ ان کو دیکھ کر ان لوگوں کو شرمندگی ہوتی ہے جن کے آباء و اجداد نے ان مومنین کو موت کے گھاٹ پر اتارا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ان کو قتل کر کے، ان کو ختم کر کے، ان کی لاشوں کو پامال کر کے، ان پر گھوڑے دوڑا کر وہ ان مومنین کی اصلیت کو ختم کر سکتے ہیں. لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہر سال ان مومنین کی یاد تازہ ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ابھی حبیب ابن مظاہر گھوڑے سے گرے ہیں، ابھی ابھی مسلم بن اوسجہ کا خون ہوا ہے، تو انہیں افسوس ہوتا ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان مومنین کے کارناموں پر پردہ ڈال دیا جائے. ان کی کوشش پردہ ڈالنا ہے، ہماری کوشش ان مومنین کے کارناموں کو اچھالنا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی مثالیں قائم ہو جائیں اور دیکھیں کہ یوں لڑتے ہیں اللہ سے وعدہ پورا کرنے والے. صلوات پڑھیے. پوری تاریخ اسلام میں کربلا کے واقعے کے سوا مجھے ایسا واقعہ کوئی نہیں ملتا جہاں موت یقینی ہو. نہ احد میں، نہ بدر میں، نہ خیبر میں، نہ خندق میں، نہ حنین میں، نہ قادسیہ میں، نہ ان کے بعد کی جنگوں میں 50% چانس ہوتا تھا یا تخت یا تختہ. کسی جنگ میں یہ صورت نہ تھی کہ موت لازمی ہے. ہر جنگ میں یقین ہوتا تھا کہ یا مر جائیں گے یا زندہ رہیں گے. کربلا کی لڑائی ہے عجیب لڑائی کہ ایک طرف کا جرنیل یا سردار اپنے سپاہیوں کو یقین دلا رہا ہے کہ تمہیں کل کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا جائے. کبھی کوئی فوج کا جنرل یہ نہیں کرتا، بلکہ وہ تو حوصلہ بڑھاتے ہیں کہ فکر نہ کرو ہم فتح یاب ہوں گے. یہ عجیب فوج ہے اور عجیب جرنیل ہے کہ اپنے فوجیوں کو بار بار کہہ رہا ہے کہ دوستو کل کا دن ہوگا جب ہماری لاشیں ہوں گی اور یہ کربلا کا صحرا ہوگا اور یہ ریت کے ذرے ہوں گے اور ان پر ہمارا خون بہہ رہا ہوگا اور ہم کامیاب ہوں گے. ایک ہی جرنیل ہے پوری تاریخ انسانیت کا کہ اپنی فوج کو یہ کہتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ بچ نکلو گے ہم بچ جائیں گے. حتیٰ کہ وہ فوجیں جو تعداد میں کم ہو، ان کے جرنیلوں کو علم ہو کہ ان کو شکست ہوگی،
وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ ہمیں شکست ہوگی، وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہم فتح یاب ہوں گے۔ یہ عجیب جرنیل ہے کہ فوج کو یقین دلا رہا ہے مسلسل کہ ہم بچیں گے نہیں، اور عجیب فوجی ہیں کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ زہیر قین تم آ تو گئے ہو، اب یہاں سے زندہ بچ کے نکل نہیں سکتے، تو زہیر قین کہتے ہیں حسین موت سے مجھے ڈرانے کی کوشش نہ کرو، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ موت کا نام سن کر زہیر گھر چلا جائے گا تو بات غلط ہے۔ اگر میرے ٹکڑے کیے جائیں اور جلا دیا جاؤں اور 70 مرتبہ ایسا ہی عمل ہو، پھر بھی حسین خاک کے ذرے اڑیں گے تیرے قدموں پر۔ ایسی جنگ، ایسے فوجی، ایسا جرنیل ہم نے تو کہیں دیکھا نہیں۔ اگر ایک شخص میدان جنگ میں قتل ہو رہا ہے، دوسرا اس کے پاس جاتا ہے تو مقتول ہونے والا شخص فخر کرتا ہے کہ دیکھو حبیب ابن مظاہر، تم بڑے بہادر تھے، تم جرنیل ہو، تم رئیس ہو، تم متقی پرہیزگار ہو، تم آزاد ماں باپ کے بیٹے ہو، لیکن آج میں غلام، ابن غلام، حبشی، رنگ میرا کالا، پسینہ میرا بدبودار، لیکن میں تم پر سبقت دے گیا۔ یہ ایسا منظر آپ کہاں دیکھیں گے کہ موت کی تلاش میں لوگ آ کر منتیں کرتے ہیں۔ شبیب ابن عابس عین لڑائی کے میدان میں خود اتار کے پھینک دیا، زرہ بختر اتاری پھینک دی۔ غلام نے کہا آقا یہ کیا کر رہے؟ کہا کہ تمہیں پتہ نہیں، یہ خود اور یہ زرہ بختر میرے اور میری منزل کے درمیان رکاوٹ ہے۔ شبیب سے پوچھے شبیب منزل کون سی ہے؟ کہ منزل موت ہے۔ کیا تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا؟ تو شعیب مسکرا کے کہیں گے مجھے اور موت سے ڈر لگے، مجھے اور موت سے ڈر لگے، موت تو میرے لیے کھیل ہے۔ کہیں پر علی اکبر کی آواز گونج رہی ہوگی کربلا کے میدان میں، جب امام حسین کہیں گے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جا رہے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے ان کی موت تعاقب میں آ رہی ہے، تو علی اکبر پوچھیں گے بابا کیا ہم سچ پر نہیں ہیں؟ تو بابا جواب دیں گے ہاں ہیں۔ تو پھر علی اکبر مسکرا کے کہیں گے کہ فلا ابالی بالموت، میں موت کی کیوں پرواہ کروں، موت تو میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ یہ مرد ہیں، عورتیں مجھے نظر آتی ہیں اس گروہ میں، کیا کہنے ہیں ان عورتوں کے، کیا کہنے ہیں ان بیویوں کے۔ خدا کی قسم چشم فلک نے ایسی عورتوں کا گروہ نہیں دیکھا کہ مردوں نے تو اپنے حوصلے میدان جنگ میں نکال دیے، ان کے سامنے ان کے عزیزوں کی لاشیں آئیں، کیا مجال ہے ان کے قدم ہلے ہو، ان کے سامنے ان کے بھائیوں کو، ان کے خامندوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑے، کیا مجال ہے یہ رنجیدہ ہوئی ہو یا انہیں موت نے ڈرایا ہو۔ کربلا میں شہید ہونے والوں کا سفر تو وہاں ختم ہو گیا تھا، یہ جو بیویاں تھیں ان کا سفر کربلا پر ختم نہیں ہوتا، کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام اور پھر شام سے کربلا، اتنا طویل سفر، کیا مجال ہے کوئی اپنی جگہ سے ہلی ہو۔ یہ بیویاں ہیں، میں بچوں کو دیکھتا ہوں، گروہ مومنین ہے کہ دیکھتے ہیں کہ قتل ہو رہے ہیں لوگ اور ضد کرتے ہیں نہیں اماں جان ہم عبداللہ ابن جعفر کی اولاد، ہم تو جا کر رہیں گے۔ ماموں سے جھگڑا کرتے ہیں، ماموں جان ہمیں اجازت تو دیں، پھر دیکھیں دکھائیں گے کہ علی و جعفر کے خون کا مشترکہ سرمایہ میدان میں جنگ میں کیا جوہر دکھاتا۔ کہیں میں ایک 13 سال کے بچے کو دیکھتا ہوں، 13 سال کے بچے کو، کہ فوج اعداء نے کہا کہ جب وہ بچہ ہمارے سامنے آیا
تو ہم نے سمجھا کہ چاند کا ایک ٹکڑا طلوع ہو گیا. یہ بچہ آ کر اجازت طلب کرتا ہے, منہ سے نہیں بولتا, چچا کے پاؤں آ کر چومنا شروع کر دیتا ہے. امام حسین اٹھاتے, بیٹا قاسم کیا بات ہے؟ کہ چچا جان میری اماں نے مجھے بھیجا ہے. ماں تیار کر کے بھیج رہی ہے, کس لیے؟ تاکہ قاسم کے ٹکڑے ہوں. میں ایک اور ماں کو دیکھتا ہوں کہ جب بیٹا جنگ کرنے کے بعد آتا ہے اس کے پاس دوبارہ, تو ماں کہتی ہے تم آ گئے ہو. بیٹا کہتا ہے صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ میری جنگ سے خوش ہیں. کہا کہاں خوش ہوں, میں نے تمہیں دودھ اس لیے پلایا تھا کہ امام حسین تمہیں جنگ کے لیے بھیجے اور تو بچ کر واپس آ جائے. میں تو یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ تیرا سر کٹا ہوا لڑکتا ہوا امام حسین کے قدموں میں جائے. یہ ماں ہے, کیسی ماں ہے؟ اس سے پوچھو کہ تیرا جذبہ مادری کیا ہوا, تو مجھے کہے گی ماں ہوں. لیکن ایک اور ماں کا بیٹا میرے سامنے ہے, اور اس ماں کے قدموں پر ہزاروں لاکھوں مائیں قربان. وہ ماں جس کو سیدہ فاطمہ کہتے ہیں, اس کا بیٹا میرے بیٹے سے بدرجہ افضل ہے. ایسے مومنین کا نمونہ. اور آج 10 محرم سن 61, اس وقت تقریباً 12 بجے, ایک گروہ مومنین اپنی گردنیں کٹائے خون میں نہائے ریت پر پڑا کہ ان مومنین میں سے ایک امام حسین سے کہتا ہے کہ آقا زوال کا وقت قریب ہے, میں چاہتا ہوں کہ آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھ لوں. امام حسین دعا دیتے ہیں, اب اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ اگر آپ کے لیے کوئی موقع ہو کہ امام حسین کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملے, تو کیا آپ برداشت کریں گے کہ اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائیں؟ قربان جائیں ہماری جانیں ان مومنین پر جنہوں نے اس موقع کو استعمال نہیں کیا. حسین نے کہا کہ اچھا ہم پڑھتے ہیں نماز, تم ذرا حفاظت کرو. کھڑے ہو گئے منہ فوج یزید کی طرف. حسین اور باقی ساتھی نماز ادا کر رہے ہیں. تیر آتے سینے پر لیتے. تکلیف ہوتی ہوگی, جب تیر لگتا ہے تو چوٹ لگتی ہے, تکلیف, لیکن کیا مجال ہے کہ قدموں میں لغزش پیدا ہوتی ہے. کھڑے رہے, تیر آتے رہے, جنگ کے آثار ان پر نمایاں ہوتے رہے. حسین کی نماز ادا ہوتی رہی. ادھر حسین نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور ادھر یہ جاں فروش اپنی گردنیں جھکائے زمین پر گر گئے. ایسے منظر بھی دیکھے. اور آخر کار وقت عصر وہ مرحلہ آئے گا جب یہ سب جا چکے ہوں, سب جا چکے, کوئی باقی نہیں. حتیٰ کہ بنو ہاشم کے لوگ بھی جا چکے. نہ قاسم ہو, نہ علی اکبر ہو, نہ عباس, کوئی نہیں رہا. اور امام حسین اتمام حجت کے لیے گھوڑے کی رکابوں میں پاؤں رکھ کر کھڑے ہو کر استغاثہ کرتے ہیں, حل من ناصر ینصرنا. اس استغاثے نے ایک قیامت برپا کی ہے. اس قیامت کو آپ جانتے ہیں. امام حسین نے شور سنا, گئے خیمہ گاہ کی طرف. معلوم ہوا کہ اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے. پوچھیے اصغر سے کہ اصغر کل تک تو تمہیں, ابھی تھوڑی دیر تک تو تم نڈھال تھے, ہمت نہیں تھی کہ رو سکو, یہ اب ہمت کہاں سے آ گئی کہ جھولے سے گر گئے؟ تو اصغر زبان حال سے کہیں گے کہ میرے بابا کے استغاثے میں ایسا درد تھا, ایسا کرب تھا کہ اس نے مجھے زندگی نو عطا کی ہے, اور میں تیار ہوں کہ فوج یزید کے مقابلے میں جا سکوں. بچہ جاتا ہے اور وہاں پہنچتا ہے جہاں آپ جانتے ہیں. رباب کے پاس دوبارہ نہیں پہنچتا. رباب کی آغوش اس بچے کے لیے مدتوں ترستی رہے گی.
اور یہ جھولا مدتوں خاموش رہے گا. رباب اس جھولے کو دیکھتی رہے گی اور سکینہ بھی دیکھتی رہے گی اور کہے گی جھولے میرا بھیا کہاں ہے, اور آخر یہ جھولا بھی لٹ جائے گا اور سکینہ یہ بھی نہ دیکھ سکے گی. اور برہلا آ گیا اب امام حسین پر کہ اکیلے ہیں, اکیلے, تنہا, کوئی ساتھی نہیں رہا, کوئی مددگار نہیں رہا. ایک انگریز کے قول کے مطابق امام حسین اس صحرا میں یوں کھڑے تھے جیسے کھجور کا ایک درخت جس کی سب شاخیں کٹ چکی ہو, حسین کھڑے. ایک نظر ڈالی ادھر ادھر, ایک نظر ڈالی اور اس کے بعد استغاثہ پھر بلند کیا. حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا. پھر خیمہ گاہ میں شور بپا ہوا. گئے, دیکھا کہ جناب زینب امام زین العابدین کو پکڑے ہوئے کھڑی ہے اور امام زین العابدین لڑکھڑاتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ تلوار ہاتھ میں باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. امام حسین نے بیٹے سے کہا بیٹا صبر کرو, لے کر لیٹ جاؤ, تم پر نسل محمد کا دار و مدار ہے. بیویوں کو تلقین کی کہ اب میں جا رہا ہوں اور اب لوٹ کر نہیں آؤں گا, جا رہا ہوں. سب کو الوداع کہا, سب کو کہا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. جناب زینب کو کچھ وصیتیں کی. زینب میں جا رہا ہوں اور اب لوٹ کر نہیں آؤں گا, میرے پیچھے میری سکینہ کا خیال رکھ. زینب دیکھو زین العابدین بیمار ہے, اب اس قافلے کی قافلہ سالار تم ہو, تم اس کی نگہبانی کرنا. یہ وصیتیں کی. اور ایک وصیت اور کی کہ زینب جب لوٹ کر آؤ اور ہمارے دوستوں سے ملو تو انہیں کہنا کہ حسین نے آخری مرتبہ تمہیں بھی سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ جب پانی پیو تو مجھے یاد کر لیا کرو. یہ دوستوں سے کہا ہے. یہ کہہ کر خیمہ گاہ سے گھوڑے پر سوار ہوئے. گھوڑا 2 قدم آگے بڑھا, رک گیا. امام حسین نے کہا, دیکھا گھوڑا چلتا نہیں ہے تو اس سے کہا کہ اے وفادار گھوڑے, اب بس چند لمحوں کی بات ہے, تو نے بڑی مشقت اٹھائی, بڑی وفاداری کی, اب چل جنگ میں کریں اور اس کے بعد تیری خلاصی ہو جائے گی. گھوڑا نہایت معصومیت کے ساتھ آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہے امام حسین کی طرف اور پھر دیکھتا ہے زمین کی طرف, چلتا نہیں. حسین نے کہا چل بھی کھڑا کیوں ہے, لیکن گھوڑے نے پھر دیکھا. اب جو امام حسین نے نگاہ ڈالی, دیکھا کہ 2 ننھے ہاتھ گھوڑے کے پاؤں میں اور کوئی آواز کر رہی ہے, گھوڑے میں جانتی ہوں کہ جو میدان جنگ میں گیا ہے لوٹ کر نہیں آیا, تو میرے بابا کو نہ لے جا, میں بابا کے بغیر مر جاؤں گی. امام حسین اترے, سکینہ کو پیار کیا, کہا بیٹی جاؤ پھوپھی اماں کے پاس اور میں واپس آتا ہوں. تو سکینہ نے کہا ہوگا بابا کہاں واپس آئیں گے. نکلے اور جا کر جنگ کی, ایسی جنگ کہ انگریز مصنفین لکھتے ہیں کہ چشم فلک نے 3 دن کے بھوکے پیاسے شخص کو, جس کے جسم کے ہر حصے پر زخم اور جس کے دل پر 18 عزیزوں کے داغ, علی اکبر کا داغ, عباس کا داغ, جس کی کمر بقول اس کے ٹوٹ چکی ہے, جب کہا تھا عباس تو نے میری کمر توڑ ڈالی, ایسے شخص کو ہم نے اس طرح جنگ کرتے نہیں دیکھا. جنگ ہوئی, وہ دشمن نے حملے کیے, امام حسین نے تلوار کے جوہر دکھائے, جنگ ہوتی رہی اور فوج میں ہلچل پڑی. یکدم ایک آواز آئی امام حسین کے کانوں, حسین اپنا وعدہ پورا کرو.
امام حسین نے کہا رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، تلوار نیام میں ڈال۔ اب آپ تصور میں لا سکتے ہیں یہ منظر کہ علی کا یہ دل بند، فاطمہ کا جگر گوشہ، نبی کا پیارا، نوجوانان جنت کا سردار اس دھوپ میں، اس تپش میں گھوڑے پر بیٹھا ہے، ہاتھ رکے ہوئے ہیں، اور چاروں طرف سے کہیں سے نیزہ، کہیں سے تلوار، کہیں سے تیر، کہیں سے پتھر، کہیں سے دشمناں۔ حسین تنہا، فوج یزید آتے رہے، حسین زخم کھاتے رہے، مسکرا مسکرا کر کھاتے رہے، اور اس کے بعد ایک تیر آیا اس سے پہلو تیر نے حسین کا ماتھا شگافتہ کر دیا۔ اس تیر نے جو حسین کو زخم دیا، امام حسین چکرائے، گھوڑے سے کہا کہ مجھے نشیب کی طرف لے چل۔ گھوڑا چلا نشیب کی طرف، اور وہاں پہنچ کر اس کے گلے میں باہیں ڈال دی اور کہا گھوڑے میں اترنا چاہتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ امام حسین زین سے زمین پر آئے۔ حضرات محترم زمین پر نہیں آئے، یہ دنیا کا ایک جنازہ ہے جس کو انسانوں نے نہیں اٹھایا، تیروں نے اٹھایا۔ جب گرے گھوڑے سے، تیر تھے، تیروں پر زمین کا بوجھ پڑا تو وہ سارے کا سارے جسم سے باہر نکل گئے۔ کیا منظر ہوگا اس وقت۔ اب امام حسین نے وہیں پر وہ مشہور سجدہ ادا کیا ہے کہ فوج یزید دیکھ رہی ہے، پیر سے آیا حسین زندہ ہیں یا انتقال کر گئے۔ کہ عمرو ابن سعد نے ایک شخص سے کہا کہ جاؤ حسین کا سر کاٹ لو۔ وہ پاس گیا، یکدم دوڑا گھبرا کے واپس۔ عمرو سعد نے کہا کیا ہوا؟ ڈرتے ہو زخمی سے؟ کہا کہ میں نہیں جا سکتا۔ خوری جیسا ظالم گیا، وہ بھی ڈر کے مارے بھاگ آئے۔ تو عمرو سعد نے کہا کہ کیا بات ہے کہ زخمی سے جو ہل نہیں سکتا ڈرتے ہو؟ خوری نے کہا زخمی سے نہیں ڈرتا، تو جا کے تو دیکھ وہاں کہ کیا ہے۔ کہ جب میں پہنچا تو دیکھا کہ حسین کے سرانے ایک خاتون کالی عبا اوڑے ہوئے فریاد کر رہی ہے کہ اے شاہ، میرے بیٹے نے تیرا کیا بگاڑا ہے کہ تو اسے قتل کرنے کے در پہ ہے؟ خدا کی قسم اس آواز نے میرے دل کے ٹکڑے کر دیے، میں بھاگ آیا۔ اس پر شمر گیا اور کہا کہ میں کرتا ہوں، اور شمر نے بھاگنا چاہا کہ یکدم وہ خاتون غائب ہو گئی۔ شاید امام حسین نے کہا ہو کہ نبی زادی اگر آپ رہی تو میرا کام تمام کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، تشریف لے جائیں۔ فاطمہ زہرا شاید یہی موقع ہے کہ جب جناب سیدہ میدان کربلا سے ہٹ گئی، شمر آیا، گستاخی کیا کی کہ وہ سینہ جو رسول اپنے سینے پر رکھے، اس سینے پر شمر نے اپنے گھٹنے ٹیکے اور گردن حسین پر چھری چلانے لگا۔ چھری چلتی نہیں، چھری چلتی نہیں، شمر چھری کو دیکھتا ہے، گردن کو دیکھتا ہے۔ یکدم اسے کچھ خیال آیا۔ منظر یہ تھا اس کی نگاہوں میں کہ گردن حسین ہے اور رسول اللہ اسے بوسے دے رہے ہیں۔ خیال آیا کہ یہ بات تو یوں تو نہیں کاٹ سکتا، حسین کو الٹ دیا۔ حسین سجدے میں الٹے ہوئے اور
تشریف رکھیے. زمین کربلا میں زلزلہ آیا. یکدم سکینہ نے پھوپھی سے کہا پھوپھی جان میرے بابا کا گھوڑا آ رہا ہے. میرے بابا آ گئے. اب جو جا کر دیکھا تو گھوڑا تھا لیکن بابا نہ. یہ پکڑ